السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گولباغ ملتان۔ جماعت دام اسلامیات صورت احزاب۔ آج جو ہم صورت احزاب کی 2 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14۔ ان 2 آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، الفاظ معنی بھی پڑھیں گے اور مختصر وضاحت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان آیات کے متعلق جو سوال ہوں گے ہم ان کو بھی حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ترجمے کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ، وہ معنی اور اذ معنی جب، وَإِذْ اور جب، قالت کہنے لگے، طائفتن طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، یعنی کفار کے ایک گروہ نے، منافقین جو غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، طائفتن ایک گروہ کہنے لگا ان میں سے، من معنی سے، ہم معنی ان، منہم ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کس کو؟ یا اہل یثرب، یا اہل یثرب۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جس طرح اب ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے جانے سے پہلے اس کو یثرب کہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہنے لگے یا اہل یثرب، اے یثرب والے، یعنی اے مدینہ کے رہائشیو، مدینہ والو، لا مقام لکم، لا معنی نہیں، مقام معنی کوئی جگہ، لکم تمہارے لیے، لا مقام لکم کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ فرجعوا پس تم لوٹ جاؤ، فا معنی پس، ارجعوا تم لوٹ جاؤ، تم بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد ویستأذن اور دوسرے گروہ کا ذکر ہے، ویستأذن اور اجازت طلب کرنے لگا، ویستأذن کا معنی ہوتا ہے اجازت طلب کرنے لگا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، ویستأذن فریق منہم اور ایک گروہ ان میں سے اجازت طلب کرنے لگا، النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کہنے لگا یقولون وہ کہتے تھے، انا بے شک بیوتنا، بیوت بیت کی جمع بیت کہتے ہیں گھر کو، بیوتنا یعنی ہمارے گھر جو ہیں، عورہ، عورہ کا معنی ہے کھلے ہوئے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں، ان کے دروازے نہیں ہیں، کھلے پڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہی بعورہ، وما کا معنی اور نہیں ہی وہ بعورہ کھلے ہوئے، یعنی وہ بغیر محفوظ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان معنی نہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، الا مگر، فرارا بھاگنا۔ اللہ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں صرف اور صرف یہ کہ بھاگ جائیں۔ ان کا معنی نہیں، یریدون معنی وہ چاہتے، یعنی وہ نہیں چاہتے، الا فرارا مگر فرار ہونا یعنی بھاگنا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ولو اور اگر، دخلت داخل ہو جائے، علیہم ان پر، علی کا معنی ہوتا پر، ہم معنی ان، علیہم ان پر، من معنی سے، اقطارہا، اقطار کہتے ہیں جانب سے، یعنی اطراف سے، مدینہ کے اطراف، مدینہ کے جانب سے کوئی گروہ یا لشکر جمع داخل ہو جائے، ثم معنی پھر، سئلہ وہ سوال کرے یا وہ مطالبہ کرے، الفتنہ، فتنہ سے مراد یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر خانہ جنگی کا، یعنی ان منافقین کو دعوت دے کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ان مدینہ والوں کے خلاف جنگ کرو، تو پھر کیا ہے لآتوہا، تو یہ جو منافقین ضرور ان مخالفین کا جو نا ساتھ دیں گے، وما تلبسوا اور نہیں وہ ٹھہریں گے، بہا الا یسیرا مگر تھوڑی سی دیر۔ اس تھوڑی سی دیر سے مراد یہ ہے کہ اتنی دیر جتنی بات چیت آدمی کر لیتا ہے یا کوئی ہتھیار یا کوئی اسلحہ اٹھاتا ہے۔ مختصر وضاحت یہ ہے کہ پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے 3 طرز عمل کو بیان فرمایا۔ پہلا طرز عمل ان کا یہ تھا کہ منافقین کا ایک گروہ کہنے لگا مدینہ والوں کو، یعنی صحابہ کرام کو جو مدینہ کے رہائشی تھے، اے اہل یثرب، یعنی یثرب اے مدینہ والو، تم یہاں سے لوٹ جاؤ، یعنی جنگ چھوڑ دو، اب تمہارے لیے جنگ لڑنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح منافقین کا ایک اور گروہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، اس لیے کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہیں، ان کے اندر دروازے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو گھر کی حفاظت کر سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں، یہ صرف اور صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقین کی بات کو وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں ان کی اصلی حالت تو یہ ہے کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی کفار کا کوئی گروہ حملہ کر دے اور ان منافقوں کو دعوت دے کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ان کفار کا مقابلہ کرو، مدینہ والوں کا مقابلہ کرو، تو یہ فوراً ان کا ساتھ دیں گے، تھوڑی سی دیر ٹھہریں گے، جتنی دیر میں آدمی کوئی اسلحہ اٹھاتا ہے یا کوئی جو ہے نا بات چیت کرتا ہے، اتنی دیر ٹھہریں گے، اس کے فوراً بعد جو ہے نا یہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اب ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں منافقین کا کیا طرز عمل تھا، یعنی منافق جو لوگ تھے ان کا طرز عمل۔ اللہ نے فرمایا منافقین کا طرز عمل یہ ہے، نمبر 1 وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، پہلی آیت میں گزر چکا،
دوسرا ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے مدینہ والا تم لوٹ جاؤ، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تم لوٹ جاؤ واپس۔ اسی طرح تیسری بات، ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگا نبی کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ کھلے پڑے، یعنی غیر محفوظ ہیں، ان کے دروازے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ صرف اور صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آج کا ہمارا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ منافقین نے جنگ سے بھاگنے کے لیے کیا بہانہ بنا رہے تھے؟ منافق جو تھے وہ جنگ سے بھاگنے کے لیے کیا بہانہ بنا رہے تھے؟ تو اللہ تبارک نے جواب دیا، منافقین نے یہ بہانہ کیا کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کی جا کر حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو یہ بات بہانہ بنا رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں، غیر محفوظ نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف بھاگنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم جو ہے نا اس جنگ سے بھاگیں اور ہماری جان جو ہے نا بچ جائے۔ آج کے ہمارا یہ لیکچر تھا، 2 آیاتیں تھیں، ان 2 آیاتوں کا آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، لفظی الفاظ میں بھی یاد کرنا ہے، اور اسی طرح ان 2 آیاتوں کے حوالے سے یہ 2 سوال تھے، آپ نے ان 2 سوالوں کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ السلام علیکم۔